على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن معنی سے ہم واقف نہیں ہیں، تو معنی سے واقف ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کون سی ہستی ہے۔ فرمائے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والا۔ پالنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، رہائش دے دی۔ ایک پالنا تو یہ ہے، ایک پالنا یہ ہے کہ بچہ پیدا کرنا، اس کو پہلے بنانا ماں کے پیٹ کے اندر، پھر جب وہ پیدا ہو جائے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑا ہوتا ہے۔ یہ رب ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو بچہ ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑا کرنا کس کا کام ہے؟ یہ رب کا کام ہے۔ تو وہ ہے رب العالمین۔ الرحمن، ہم تو کہتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا، وہ بہت دنیا یہ کسی نے کیا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد۔ کس کو زور دینا جی؟ کہ تیری بھی کرتے ہیں، کسی اور کی بھی کرتے ہیں، بتوں کی بھی کرتے ہیں، قبروں کی بھی کرتے ہیں، بزرگوں کی بھی کرتے ہیں۔ عبادت اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اس میں بھی ہماری بے شمار غلطی ہے، ہر ایک سے مدد مانگتے پھرتے ہیں جبکہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ نبی بھی اللہ کا محتاج، ولی بھی اللہ کا محتاج، عام لوگ بھی اللہ کے محتاج، جانور بھی اللہ کے محتاج، حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ کے محتاج۔ تو یہ ہے مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارک ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على امتی 40 حدیثا من امر دیننا بعث اللہ فقیرا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے دینی امور کے متعلق 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائیں گے۔ فقیہ کہتے ہیں بڑے دین کو سمجھنے والے، جو دین سے مسئلے بنا کے ہمیں بتائے، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ تو 40 حدیثیں جو یاد کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو فقیہ بنا کے اٹھائے، اور فرمائے کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں 40 بندہ یاد کر سکتا ہے۔ ہاں جی، جب اتنا بڑا کمپیوٹر اور موبائل ہم چلا سکتے ہیں تو 40 حدیثیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ لوگ نہیں کر سکتے تو شائع کر دو، کسی عالم سے لکھوا کے اس کو کتابی اس طرح چھوٹی سی کتاب بنا کے شائع کر کے تقسیم کر دو، یہ بھی حدیثوں کا وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تیسری بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ اللہ اپنے فیصلے بدلتا نہیں لیکن بدل سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ بندے کو اختیار دیں گے
تو بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. بندے کو اللہ اختیار دے گا. میں اختیار ہے نظر آئے اپنے اختیار سے آئے, یہ اختیار ہے, نہ آئے تو تب بھی اختیار ہے. تو فرمایا کہ یہ اختیار اللہ نے دیے, یہ علم الہی ہے, اللہ کے علم, اللہ کا علم ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا. اور اللہ نے لکھ دیا کہ بندہ یہ کام کرے گا, یہ امر الہی ہے, حکم الہی ہے. تو یہ تقدیر ہے, اللہ نے لکھ دیا, اس کا علم بھی اسی کا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے, علم بھی اسی کا ہے. ہاں اس میں انسان کو اللہ نے مجبور نہیں, تقدیر میں تو لکھ دیا, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کام کرے گا, اس طرح کے اللہ نے حکم لکھ دیا. تو اس لیے انسان اپنے اختیار سے کوشش کرے کہ وہ اچھے راستے پہ جائے, یہ اس کی تقدیر بننی چاہیے, تقدیر اس کی. اگلا مسئلہ ہے جھوٹے پانی کے احکام. پانی پڑا ہے, کسی نے جھوٹا کر دیا, انسان نے, پرندے نے, بلی نے, کتے نے پانی کو جھوٹا کر دیا. انسان یا جانور کے پینے کے بعد برتن وغیرہ میں جو پانی بچ جاتا ہے, جھوٹا پانی کے اسے جھوٹا پانی کہتے ہیں. برتن میں کسی نے, انسان نے پی لیا, جانور نے پی لیا. انسان کا جھوٹا پاک ہے. آج کل بلکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس نے پیا تو میں کیوں پی. یہ غلط بات ہے, پینا چاہیے بلکہ سنت ہے. چاہے مرد ہو یا عورت, اس نے پانی پیا تو اگلا پانی کیا ہے جی؟ جھوٹا ہے لیکن پاک ہے. مسلمان ہو یا کافر ہو, کافر کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے. اگر اس نے پی لیا تو ہم آگے پی سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, گندا نہیں. اچھا جی, مسلمان ہو یا کافر, پاک ہو یا ناپاک, یعنی وہ انسان پاک ہے یا ناپاک ہے, لیکن اس کا جھوٹا پانی پاک ہے. وہ جو ناپاک ہے وہ تو ایک حکمی ناپاک ہے نا, اس کو پتا ہے کہ میں بے وضو ہوں یا میرے اوپر غسل فرض ہے, لیکن اس نے پانی پیا تو اگلا پانی کیا ہے, وہ ہمارے لیے پاک ہے. دو, ایسے جانور جن کا گوشت حلال ہے, ان کا جھوٹا بھی بلا کراہت پاک ہے. جیسے اونٹ, گائے, بکری, ان کا پانی بھی اگر وہ منہ ڈالتے ہیں پانی پی لے تو آپ بھی اس کو پی سکتے ہیں, استعمال حلال جانور. گھوڑے کا پسینہ لعاب اور جھوٹا بھی بلا کراہت پاک ہے. گھوڑے نے پانی پیا, آپ بھی اس میں سے پی سکتے ہیں, اس سے وضو کر سکتے ہیں, پانی پاک ہے. بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے. بلی نے جھوٹا کیا, پانی تو پاک ہے, لیکن اگر آپ اس سے وضو کریں گے تو مکروہ ہے. اگر بلی کے منہ میں کوئی نجاست لگی ہو تو اس کا جھوٹا پھر ناپاک ہوگا. اگر اس کا منہ پاک ہے, لیکن ہمیں کیا پتا, ہاں گھر میں پالی ہوئی بلی کا تو پتہ ہوتا ہے, لیکن باہر جو پھرنے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس کا منہ پاک ہے یا ناپاک ہے, تو اس کا تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن گھر میں لوگوں نے پالی ہوتی ہے تو اس کا جھوٹا کیا ہے جی, پاک ہے. ایسے جانور جو عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں جیسے چوہا, سانپ, چھپکلی, تو ان کا جھوٹا مکروہ ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے, اس کے حکم کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. خنزیر کا جھوٹا ناپاک ہے. تمام درندے جیسے شیر, چیتا, بھیڑیا وغیرہ کا جھوٹا بھی ناپاک ہے. ایسی مرغی جو کھلی رہتی ہے اور ادھر ادھر گندگی سے ناپاک چیزیں کھاتی رہتی ہیں تو اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. اور جو مرغی ڈربے میں بند ہو اس کا جھوٹا پاک ہے.
بال پھرتی ہے اس کا جوڑا کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور جو بند کر کے ہم نے کسی پنجرے میں رکھا ہوتا ہے اس نے اگر کسی سے پانی پی لیا کسی بالٹی میں منہ ڈال لیا تو اس کا کیا ہے؟ وہ پاک ہے. حلال پرندوں جیسے مینا طوطا فاختہ کا جھوٹا بھی پاک ہے، جبکہ شکاری پرندوں شکرا باز کا جھوٹا مکروہ ہے. شکار کرتے ہیں ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور باقی جو پرندے ہیں ان کا جھوٹا کیا ہے؟ وہ ناپاک نہیں آ رہا ہے. آج کی دعا کیا ہے؟ پچھلی دعائیں ہم نے کون کون سی پڑھائی تھی؟ سونے کی دعا، جاگنے کی. سونے کی کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا. سوتے ہوئے اس کو آپ روزانہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی. اور جب اٹھیں گے صبح تو اس کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب آپ بیت الخلا جاتے ہیں، لیٹرین جاتے ہیں تو اس کی بھی دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ بیت الخلا جاتے ہیں تو اندر جانے سے پہلے بار یہ دعا پڑھ کے پھر اندر جائیں. یہ جو بیت الخلا ہوتے ہیں، لیٹرین ہوتے ہیں، یہ جنات کا گھر ہوتا ہے. گندی جگہ ہے تو جنات گندے ہیں. اکثر لوگ کہہ دیجیے مجھے وہاب ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، مجھے، تو یہ اس دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور پہلے تو یہ تھا کہ دور لوگ جاتے تھے تو قضائے حاجت کر کے آتے تھے، اب گھر کے اندر ہی ہے. اس سے پہلے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان جنات سے اور شریر ان سے ہم بچے رہیں، شیطانوں سے. تو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ، آپ لوگ پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے، ایک مرد جنوں تھے، عورتیں جنیں، شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب پناہ مانگ کے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پناہ ہم تو گھس جاتے ہیں. آپ بندے کو جلدی ہوتی ہے، زور دیا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں دعا پڑھوں یا ویسے اندر گھس جاؤں. لیکن چلو اگر یاد ہو نا تو پھر بندے کو آسان ہوتا ہے. تو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور یہ بچوں کو بھی یاد کرے. اکثر کہتے ہیں کہ بچے کو سایہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو، تو اندر ایسی گندی جگہ میں جب جاتے ہیں تو وہ چمٹ جاتے ہیں، پھر تنگ کرتے ہیں. تو ان سے پناہ مانگنا اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. تو سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر بسم اللہ نہ بھی پڑھے اتنی دعا یاد کر لے تو یہ بھی کافی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. انشاءاللہ یاد کریں گے انشاءاللہ. شام کو آپ نے یہ دعا سنانی ہے. کب؟